یہ اتنا انفارچونیٹ اور اتنا پینفل، یقین کریں کہ جب سے لیٹ نائٹ ہمیں پتہ چلا ہے، افسوس اور دکھ اور تکلیف ہوئی ہے، بہت سارے اور ہمارے ایسے ہی دھرتی کے سپردوں کی طرح رستے سے ہٹا دیا گیا۔ جب ہمارے ادارے ہی اپنے ان ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور ہمارے ادارے انفارچونیٹلی ایسے واقعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں شامل ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ارشد شریف کا، چاہے وہ ان کی شہادت ہے یا کسی اور اسی قسم کے واقعات، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم جی، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ملک آصف نسوانہ صاحب موجود ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، بڑا ظلم و بربریت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہم ملک آصف نسوانہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ سینئر وکیل ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا نسوانہ صاحب، جو پاکستان میں حق کی آوازیں خاموش نہیں کروائی جاتی، تو کیا پھر ان کو اسی طرح مروا دیا جاتا ہے؟ ارشد شریف صاحب کو مروانے کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کن لوگوں کو ان سے مسائل تھے، تکلیف تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک اتنا انفارچونیٹ اور اتنا پینفل انسیڈنٹ ہے کہ جس کے لیے یقین کریں کہ جب سے لیٹ نائٹ ہمیں پتہ چلا ہے، اور بہت ہی اس کے لیے ہمیں افسوس اور دکھ اور تکلیف ہوئی ہے، اور لٹرلی ہمارے آنسو نکلے ہیں کہ ہماری دھرتی کا ایک ایسا سپوت جو کہ حق اور سچ کی ایک آواز تھا، ایک پہچان تھا، جس نے کرپٹ نظام کے خلاف ایک جہاد کے لیے جو ایک نیت کی ہوئی تھی اور تہیہ کی ہوئی تھا، اس کے لیے وہ آخری وقت تک ڈٹا رہا، اس کو بہت سارے اور ہمارے ایسے ہی دھرتی کے سپردوں کی طرح رستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے لیے جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور ارشد شریف کا جو اس کے پیچھے کون تھا، میں کسی انڈیویجولی کسی بھی اس کو میں نہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، بلکہ اس کا ذمہ دار ہمارا کرپٹ ترین نظام ہے۔ بے شک ایک ایسا نظام جس میں ہمارے سارے جو ادارے ہیں وہ اپنے حدود و قیود سے بالکل نکل گئے ہیں۔ وہ صرف ہمارے جو کچھ ایک خاص طبقے ہیں، ان کے ذاتی مفادات کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کی کوئی لمٹس نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ ایسے کئی ہمارے بھائیوں کو جو ہے رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کا یہ ہمارا کرپٹ نظام اس کا ذمہ دار ہے، اور ہم اپنے جو جذبات ہیں وہ ہمارے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ لٹرلی بہت پینفل ایک یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے نوٹس دیا ہے، تو آپ کو کچھ امید ہے اس میں کچھ نکلے گا؟ کچھ جو اس کے پیچھے محرکات ہیں جنہوں نے یہ اقدامات کیے ان کو شہید کروانے کے لیے، ان پہ حملہ کروانے کے لیے، تو کیا جو سپریم کورٹ نوٹس دیا ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد نوٹس دیا، اس پہ کچھ امید ہے، کچھ ہوگا؟ دیکھیں، ہائی کورٹ ہماری جسٹس جو ہیں ان پہ جو ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا یہ خیال کہ بہت سارے اور واقعات سملر نیچر کے جو ہیں اس کی طرح اس کا بھی کوئی حاصل ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہائی کورٹ نے تو نوٹس لینا ہوتا ہے، ہائی کورٹ نے جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، انہی کے ذریعے طے تک پہنچنا ہوتا ہے، آگے جان تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے ادارے ہی اپنے ان ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور ہمارے ادارے انفارچونیٹلی ایسے واقعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں شامل ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ارشد شریف کا، چاہے وہ ان کی شہادت ہے یا کسی اور اسی قسم کے واقعات، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ صاحب، ارشد شریف صاحب کا قصور یہ تھا کہ وہ میرے اور ہمارے جو دوست ہیں عام شہری، ان کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ ارشد شریف نے اپنی کوئی اربوں خربوں کی پراپرٹیز نہیں بنائی، وہ ہم پاکستانیوں کی بات کرتے تھے، ان کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور وہ اشرافیہ کو للکارتے تھے۔ وہ جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں ان کو جنک سوال کرتے تھے۔ اگر ان کے آخری ٹویٹس بھی اٹھائے دیکھے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کویشچن کیا کہ جی آپ نے بھی توشہ خانہ میں کوئی چیز جمع کروائی ہے، تو جو بڑے بڑے اداروں کے افسران ہیں ان سے وہ سوال کرتے تھے۔ کیا ان کا قصور یہ ہے؟ میں بالکل ایگری کروں گا آپ کی بات سے۔ ارشد شریف
نہ صرف یہ کہ وہ آواز بلند کرتے تھے بلکہ ان کے ہر ایک ٹویٹ، ہر ایک ان کے ویلاگ کے پیچھے پوری ایک ریسرچ ہوتی تھی. وہ لاجیکلی بلیو بھی ہم قانون دان ہیں لیکن اس حیثیت سے بھی ہم ان کے ویلاگ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انویسٹیگیشن پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ وہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ ٹاپک پر لاجیکلی بات کرتے تھے، ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کرتے تھے. تو ہم خود ان سے کافی کچھ سیکھتے تھے جو ایشوز تھے جن پر وہ ان کے ویلاگز ہوتے تھے یا ٹویٹس ہوتے تھے. تو ارشد شریف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شہادت ہے وہ جو ہمارے لفافی جو جرنلسٹ ہیں ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر شخص نے جو اپنی زندگی ہے اتنی ہی جینی ہے، اسے ایک پل نہ اس نے زیادہ جینا نہ کم جینا. جو شہادت ارشد شریف نے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کی ہے، بہت سارے جو ایماندار لوگ ہیں، جو با ایمان اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں ایسی شہادت کی. تو ان کی شہادت انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. انہوں نے حق اور سچ کے لیے اور اس دھرتی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یقین کرے ارشد شریف ہماری اس دھرتی پاک دھرتی کی محبت جو ہے وہی ان کی دشمن بنی. ان کے والد بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی، انہوں نے بھی شہادت ہمارے اداروں کے لیے انہوں نے شہادتیں اپنی جانیں پیش کی. اور پھر اپنے اس فیلڈ میں آ کر ارشد شریف کی بھی شہادت کا کوئی مثال نہیں ملتی. خاندان میں پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، آخری جو تھا آخری تھا. اور انشاءاللہ ہماری ان کی والدہ بھی حیات ہے، ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے ان کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے، ان کے اچھے ذرائع بنائے. تو اس کے لیے یقین کریں بہت ہمارا یہ پورے ملک کا لاس ہے، پورے ہمارے ملک کا لاس ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا بہت نقصان ہے. بہت کچھ سیکھتے ہیں ایسے جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں جو کسی بھی ٹاپک پر پوری ریسرچ کے ساتھ ہمیں بھی مستفید کرتے رہتے ہیں. بہت بڑا لاس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دور دور تک ارشد شریف کا یہ لاس پورا کرے. یہ خلا ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں اور اس کے لوائقین کے لیے بھی دعا گو ہیں. آمین. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ملک آصف نسوانہ صاحب موجود تھے. ارشد شریف کی شہادت پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.